اور یہ امتحان حالات کے مطابق سپٹمبر اور نومبر کے درمیان لیا جا سکتا ہے. سو میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں اس چیز کو، خاص طور پہ بچے ہمارے دیکھ رہے ہیں کہ اسپیشل ایگزامز کن کے لیے ہوگا. نمبر 1 جو اپنے گریڈ جو ان کا کلاس 11 کا رزلٹ ہے جس کی بنیاد پہ ان کو یونیورسٹی میں جانا ہے، اور باقی کیونکہ 12ویں کا امتحان نہیں ہو رہا، تو ان کو اگر وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے تو ان کو موقع ملے گا کہ وہ ایک اور امتحان میں بیٹھ سکیں. لیکن یہ تھوڑی کیٹیگری ہوگی، تھوڑے لوگ ہوں گے. دوسرے وہ کہ جو کمپوزٹ امتحان دے رہے تھے اور اس میں کئی پرائیویٹ اسٹوڈنٹس ہیں، باقی لوگ ہیں جو ایک ساتھ ہی 12ویں کا امتحان دے رہے تھے اور ان کے پاس 11ویں کا رزلٹ نہیں ہے، وہ ہو گئے. تیسرا کہ جو چند سبجیکٹس کا امتحان دے رہے تھے. اور چوتھا وہ کہ جو 40% سے بھی زیادہ فیل ہو گئے تھے، تو اس میں ان کو ایک موقع دیا جائے گا. اس کے بعد جو امتحان کا ٹرانسکرپٹ ہوگا 12ویں کا، اس میں ٹوٹل نمبر دیے جائیں گے. اس میں سبجیکٹ وائز ٹرانسکرپٹ نہیں ہوگا. سبجیکٹ وائز ٹرانسکرپٹ نہیں ہوگا. جو ان کے 11ویں کے ٹوٹل نمبر ہیں ان میں 3% ایڈ کر کے وہ ان کا رزلٹ جو ہے وہ اس طرح کیلکولیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اور یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ بورڈز اس میں لکھیں گے کہ ہم نے پرانے حساب کے مطابق اندازہ لگایا ہے کہ یہ بیسٹ پریڈکشن ہے ان کی پرفارمنس کی. ٹھیک ہے جی. جن بچوں نے اسپیشل ایگزام میں حصہ لینا ہے ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ 1 جولائی تک انڈیکیٹ کر دیں اپنے اپنے بورڈز کو کہ ہم اسپیشل امتحان دینا چاہتے ہیں. یعنی کہ یہ تقریباً 29 بورڈ ہیں، تو ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ اتنے کم بچے ہوں گے کہ ان کو سپریٹ کر کے، لیکن پھر بھی یہ فیصلہ بعد میں ہوگا سپٹمبر اور نومبر کے درمیان کون سا پیریڈ ہے جس میں ہم حالات کا جائزہ لے کے یہ اسپیشل ایگزام. سو میرا خیال ہے کلیئر تو ہے، لیکن ایک دفعہ میں اگر تھوڑا سا دوبارہ ریپیٹ کر دوں، کئی دفعہ کنفیوژن ہو جاتا ہے. وہ پہلی بات کہ جنہوں نے 9ویں کا اور 11ویں کا امتحان نہیں دیا وہ سارے پروموٹ ہو گئے. ٹھیک ہے جی. اس میں پرائیویٹ بھی ہو گئے، اس میں جو ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی ہو گئے. ٹھیک ہے جی. جو پروموٹ ہوئے اگلے سال کمپوزٹ امتحان نہیں دیں گے، وہ اپنا 10ویں کا اور 12ویں کا امتحان دیں گے، اور اس کی بنیاد پہ ان کا 11ویں کا رزلٹ جو ہے وہ کیلکولیٹ ہو جائے گا. تیسری کیٹیگری وہ ہے کہ جن لوگوں نے سارے مضامین 9ویں کے اور 11ویں کے پاس کیے ہیں، اس کی بنیاد پہ ان کو 12ویں کا سرٹیفکیٹ دے دیا جائے گا اور 10ویں کا سرٹیفکیٹ دیا. لیکن اس میں 3% مارکس جو ہیں وہ ایڈ کیے جائیں گے، کیونکہ ہم نے جو انالیسس کیا ہے اس کے مطابق 10ویں اور 12ویں کے امتحان جو ہے اس میں رزلٹ بہتر ہوتا ہے 9ویں اور 11ویں کے مقابلے. اور جنہوں نے 40% مضامین میں فیل ہوئے ہیں ان کو پاسنگ مارکس دے دیے جائیں گے. اور آخری کیٹیگری وہ ہے کہ جو امتحان لینا چاہتے ہیں، اور اس میں 4 کیٹیگریز ہیں. جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا رزلٹ برا ہے 11ویں کا، ہم اپنا رزلٹ بہتر کرنا چاہتے ہیں. دوسرا وہ کہ جو 40% سے زیادہ مضامین میں فیل ہو گئے ہیں، جو کمپوزٹ ایگزام دے رہے تھے جس میں پرائیویٹ اسٹوڈنٹس بھی ہیں، یا چند مضامین میں جو 2 یا 3 مضامین میں امتحان سپریٹ امتحان دینا چاہتے ہیں. تو یہ لب لباب ہے. مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی کہ آج انٹر پروونشل جو ہماری ایجوکیشن منسٹرز کانفرنس تھی اس میں متفقہ طور پہ یہ فیصلہ ہوا، اور تعلیم کے میدان میں اللہ کے فضل و کرم سے جتنے بھی ہم نے فیصلے کیے ہیں وہ سارے متفقہ طور پہ کیے ہیں، اور اس میں سب کی رضامندی جو ہے وہ شامل ہے. تو اس پہ کوئی اگر سوال ہے تو آپ نے جو ڈی کی ایجوکیشن ہے اس کے بارے میں تو تفصیل بتا دی،
بہت سے لوگ خوش ہوئے ہوئے یہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے حوالے سے سوری پروفیشنل ایجوکیشن کے حوالے سے جو پالیسی ہے اگر اس میں کوئی ہوم ورک ہے تو وہ بتا دیں. تو دوسرا سب ہے ایک ہے یونائٹیڈ وی ریچ, ایک ہے سائی فائی اور ایک ہے برج انٹرنیشنل اکیڈمیز ہے تینوں. یہ دو صاحبان ہیں, ایک سواد صاحب ہے اور نوید شیروانی صاحب ہے. ان کی یہ کمپنیز ہیں. مجھے آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ آپ نے ان کو کوئی ڈیجیٹل لیبس پاکستان میں قائم کرنے کی کوئی معاہدے کے ساتھ کیے ہیں یا ہو رہے ہیں؟ اگر مناسب سمجھے تو بتائیں. ہم نے کوئی معاہدہ کسی کے ساتھ ڈیجیٹل لیبس کا نہیں کیا. یہ مجھے پتا ہے کہ یہ کمپنیز کام کر رہی ہیں اور بڑا کچھ شعبوں میں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. اس دیکھیں ہمارے پاس جو پروفیشنل ٹریننگ ہے نا, پروفیشنل ٹریننگ کے ہمارے پاس بے شمار ادارے ہیں اور ان بے شمار اداروں میں یہ بھی ہے, ان کا ادارہ بھی ہے جو کہ کمپیوٹر بیسڈ لرننگ جو ہے اس میں کرتا ہے. اور ہم نے تو اسلام آباد کے اسکولوں کے لیے تو ہم نے ایک اوپن اشتہار بھی دیا تھا کہ کوئی این جی او جو ہے اگر وہ آ کے اسلام آباد میں کوئی اسکول لینا چاہتی ہے تو وہ ویلکم ہے, آ کے لے لیں. کچھ آئے بھی جس میں یہ نہیں ہے شامل, انہوں نے انٹرسٹ کا اظہار کیا تھا لیکن اس کے بعد وہ نہیں آئے. تو اس لیے ہماری کوئی ان کے ساتھ ایسی کوئی اگریمنٹ ڈیجیٹل لیب کے لیے فی الحال نہیں ہے. ابھی ہم آگے جب دیکھ رہے ہیں تو ہم نے ڈسٹینس لرننگ کے یا دور کی تعلیم کے بہت سارے معاملات جو ہیں ان کو بہتر کرنا ہے اور اس میں جتنی بھی اچھی کمپنیز ہیں ان کو ہم کوشش کریں گے اپنے ساتھ شامل کریں. دوسرا جو ٹیکنیکل ایجوکیشن آپ فرما رہے ہیں, پروفیشنل ایجوکیشن, دیکھیں پروفیشنل ایجوکیشن میں عام طور پہ ڈگریز نہیں ہوتی, سرٹیفکیشنز ہوتے ہیں. اور ابھی کیونکہ ہم نے جہاں باقی تعلیمی ادارے بند کیے ہیں وہاں ہم نے ووکیشنل انسٹیٹیوشنز جو ہیں ان کو بھی بند کیا ہوا ہے. لیکن ہمیں بہت ساری ووکیشنل انسٹیٹیوشن سے یہ چٹھیاں آ رہی ہیں کہ ہمارا کام کیونکہ اسکول ذرا یا ہمارے پڑھانے کا طریقہ مختلف ہے تو اس لیے ہمیں اجازت دی جائے, تو اس کے بارے میں ہم غور کر رہے ہیں. میرا مقصد تھا جیسے میڈیکل کی تعلیم ہے, ایم بی بی ایس کر رہے ہیں لوگ, وہ ووکیشنل میں تو نہیں آئے گا. نہیں, ایم بی بی ایس تو ووکیشنل میں نہیں آئے گا. ووکیشنل کی تعلیم, ووکیشنل جو پروفیشنل اسکول آپ کا مطلب ہے میڈیکل اور انجینئرنگ, وہ تو سارے تعلیمی ادارے بند ہیں. جی وہ اچھا ہاں اچھا دیکھیں میں جو یونیورسٹیز ہیں, ہاں یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے کیونکہ بہت سارے بچے مجھے میسیجز کر رہے ہیں اس کے بارے میں. دیکھیں پاکستان میں 200 سے زیادہ یونیورسٹیز ہیں. یونیورسٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یونیورسٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے روزمرہ کے معاملات میں اٹانومس ہیں اور وہ ڈگری وارڈنگ انسٹیٹیوشنز ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہم ہر یونیورسٹی کے اندرونی معاملات کے اندر دخل اندازی کریں. اس لیے ہم نے ایچ ایس سی کو کہا کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن اور یونیورسٹیز مل کے یہ فیصلہ کریں کہ ان کا کیونکہ سیمسٹر سسٹم ہے تو اس سیمسٹر سسٹم میں وہ کیا امتحانات کس طرح لینا چاہتے ہیں, کس طرح نہیں لینا چاہتے, تو وہ اس کا فیصلہ یونیورسٹیز اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کر رہی ہے. اس میں ہم منسٹری لیول پہ ڈائریکٹلی انوالو نہیں, آبویسلی ایز اے ایچ ایس سی ہمارے منسٹری کا حصہ ہے, اس حد تک ہم انوالو ہیں. دیکھیں پاکستان کے طلباء کا ایک چھوٹا سا حصہ ایسا ہے جو کہ او لیول, اے لیول اور بیکلوریا اور ان سبجیکٹس پہ جاتا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اس سال کیمبرج کا تقریباً 1 لاکھ بچوں نے امتحان دینا تھا, جبکہ ہمارے جو بورڈز کے امتحانات جس کا ابھی میں نے ذکر کیا ہے وہ تقریباً 40 لاکھ بچے تھے. سو اتنا زیادہ فرق ہے. تو وہ جو ہیں انہوں نے اپنے ایگزام ملتوی کر دیے ہیں اور انہوں نے اسکولز کے رزلٹس کی بنیاد پہ انہوں نے کہا ہے کہ جو سرٹیفکیٹس ہیں وہ ایشو کرنے کے لیے تیار ہیں. اب دیکھیں یہ ہے ان کا اپنا بورڈز ہیں, ان کے اپنا ایک برٹش کاؤنسل جو ہے ان کو امتحانات کو لیتی ہے اور سیٹ کا امتحان تو باہر سے ہوتا ہے. تو اس میں ہم ایک حد تک تو ریگولیٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ ان کے فیصلے ہیں کہ وہ کس طرح اس کو کرنا چاہتے ہیں. میرا خیال ہے کہ انہوں نے جو فیصلے کیے ہیں اس میں
ہمیں جو ابھی تک شکایت موصول ہوئی ہے وہ تھوڑی سی شکایت یہ موصول ہوئی ہے کہ جو پرائیویٹ اسٹوڈنٹس ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسکولس کے اندر جو آپ کی پرفارمنس ہے اس کی بنیاد پہ آپ کو سرٹیفکیٹ یا ڈگری مل جائے گی، لیکن پرائیویٹ اسٹوڈنٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو اسکول میں نہیں ہیں تو ہمارا کیا بنے گا. تو میرا خیال ہے کہ برٹش کاؤنسل کو اس ایشو کو ایڈریس کرنا چاہیے، باقی تو انہوں نے فیصلہ کر لیا. منسٹر صاحب، آج آپ نے پاکستان میں گھر میں بچوں میں بھی پائی جانے والی بے چینی کو ختم کر دیا اور بہت اچھا یہ فارمولا بنایا ہے. یہ ایک دو بات سر، ایک وہ اسٹوڈینٹس جو امپروومنٹ کے لیے ان کے لیے شاید نہیں کچھ وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے 10-15 مارکس کا، یہ ان کو ملے گا. سیکنڈ میں اس کا جواب دے دوں کیونکہ یہ امپورٹنٹ سوال. دیکھیں، جب ہم نے 11ویں کے امتحان کی بنیاد پہ 12ویں کا رزلٹ کیا، ایک منٹ ٹھہر جائیں، کوئی نہیں، خیر ہے، 11ویں کے امتحان کی، اب اس میں ہم نے اسٹیٹسٹیکل ایک انالیسس کیا کہ کتنا فرق پڑتا ہے. ایک انڈیویجول اسٹوڈنٹ تو ہو سکتا ہے 10-15% اپنا بڑھا لے، لیکن جو مجموعی طور پہ ایوریج نکلی ہے وہ تقریباً 2-3% ہے، تو ہم نے اس کا ہائر پروپورشن لیا ہے. اگر پھر بھی کوئی سیٹسفائیڈ نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ جی میں تو 11ویں میں میرا رزلٹ بہت برا تھا، ایسے لوگ ہیں، مجھے فون بھی آئے ہیں کہ جی ہمارا 11ویں میں تو رزلٹ بہت برا تھا لیکن 12ویں میں ہم نے بہت اچھا تیاری کی ہوئی تھی. تو ان کے لیے ہم نے اسپیشل ایگزام کا بندوبست کر دیا کہ اگر آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں تو آپ اسپیشل ایگزام دے دیں. لیکن یہ کم لوگ ہوں گے جو اس طرح ہوں گے، باقیوں کو ہم سب کو 3% جو ہے وہ مارکس دے دیں گے. دوسرا سوال آپ کا. سر دوسرا یہ کہ کچھ اسٹوڈنٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے جو فارمولے کے تحت ان کو مارکس ملیں گے یونیورسٹیز میں اپنے پسندیدہ ڈپارٹمنٹ سبجیکٹس میں جانے کا، وہاں کیا اگر وہ کچھ 1-2% سے مارکس سے وہ نہیں پہنچ پاتے تو وہاں کوئی یونیورسٹی سے آپ کی بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں فلیکسیبلٹی ملے گی. سر اس کے ساتھ یہ جو پرائیویٹ اسکولس اور وہ بند ہیں، آپ نے سپورٹ پروگرام میں جو لوگ لے آف ہو گئے ہیں یا جن کو نہیں ان کو سپورٹ کیا، ایسی بہت سارے پرائیویٹ اسکولس ہیں جنہوں نے لے آف بھی نہیں کیا، جاب سے بھی نہیں نکالا، لیکن ان کو سیلریز نہیں دے رہے. سر اس کے بارے میں پیچھے دیکھیں، پہلے تو یونیورسٹیز کی بات کر لیں. آپ نے یہ کہا کہ یونیورسٹیز کے امتحانات کی بات کی آپ نے. جو اپنے پسندیدہ سبجیکٹ میں میرٹ بیس پہ اس میں نہیں، دیکھیں بات سنیں، ہر یونیورسٹی کا ایک انٹرنس ایگزام ہوتا ہے. اسی طرح میڈیکل کالجز کے انٹرنس ایگزامز ہیں، اسی طرح انجینئرنگ یونیورسٹی کے انٹرنس ایگزامز ہیں. وہ انٹرنس ایگزامز کی بنیاد کے اوپر وہ اس میں اپنا پرانا رزلٹ بھی دیکھتے ہیں، اپنے انٹرنس ایگزام بھی دیکھتے ہیں. ہم اس میں نہیں انٹرفیئر کرتے. یہ 205 یونیورسٹیز ہیں، ان کے اندر ہر معاملہ میں انٹرفیئر کرنا منسٹری کا کام جو ہے وہ نہیں ہے. جہاں تک اسکولز کا، پرائیویٹ اسکولز کا تعلق ہے، پرائیویٹ اسکولز کا ایشو جو ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اور بڑا سینسٹیو ہے، کیونکہ ایک طرف پیرنٹس جو ہیں ان کے ایشوز ہیں کہ جی ہمیں اب آج کل کلاسز نہیں ہو رہی تو ہم کیوں فیسیں دیں وغیرہ یا فیسیں کم کریں. دوسری طرف پرائیویٹ اسکول یہ کہتے ہیں کہ اگر فیسیں نہیں آئیں گی تو ہم ٹیچرز کو تنخواہ نہیں دے سکیں گے. سو یہ ایک بڑا ڈیفیکلٹ ماحول بنا ہوا ہے، خاص طور پہ جو تھوڑی فیس والے پرائیویٹ اسکولز ہیں جن کے پروفٹ مارجن کم ہیں، ان کے اوپر اس وقت بہت برا وقت آیا ہوا ہے. اور دیکھیں، ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ پرائیویٹ اسکولز اور پرائیویٹ اسکولز میں یاد رکھیے کہ ہم نے اسلام آباد میں ایک پورا وہ کیا تجزیہ، تو اسلام آباد میں 85% پرائیویٹ اسکولز وہ ہیں جو 5,000 سے کم فیس لیتے ہیں. تو یہ جو چھوٹے پرائیویٹ اسکولز ہیں، اب لوگوں کے ذہن میں جب پرائیویٹ اسکول آتا ہے بڑے بڑے ادارے آتے ہیں، لیکن زیادہ تر چھوٹے پرائیویٹ اسکول اور چھوٹے پرائیویٹ اسکول جو ہیں اس وقت بہت مشکل میں. تو ہم نے اسکولوں کا بھی خیال کرنا ہے، ہم نے پیرنٹس کا بھی خیال کرنا ہے. ہم نے کوئی ایسے اقدامات نہیں کرنے کہ جن سے اسکول بیٹھ جائیں، کیونکہ یہ اسکول ایک سروس پرفارم کر رہے ہیں. اگر ریاست اتنی کامیاب ہوتی کہ وہ بہترین ایجوکیشن سسٹم ہوتا تو شاید اتنے پرائیویٹ اسکولز نہ ہوتے، لیکن ریاست نے کیونکہ بہترین سسٹم نہیں دیے تو اس لیے یہ معاملات بنے ہوئے. تو بہرحال انشاءاللہ اس ایشو کو ہم ریزالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ مشکل کام ہے کہ پیرنٹس کی ایکسپیکٹیشنز اور اسکولوں کی انٹرنل اکنامکس کا کیا حال کیا جائے. سر آپ نے یونیورسٹیز کی بات کی تو میڈیکل اور انجینئرنگ یونیورسٹیز میں اور ڈی ایڈ یونیورسٹیز بھی ہیں، تو ادھر
नहीं, मखसूस नशस्तों से मतलब मतलब सर जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज होती हैं या मेडिकल यूनिवर्सिटीज होती हैं, अब आप 40% मार्क्स या 3 से 4% मार्क्स जो आप कह रहे हैं कि हम ज्यादा करके बच्चों को दे देंगे, अब ये तो फिर बहुत सारे बच्चों के मार्क्स इक्वल हो जाएंगे, तो वो फिर मेडिकल यूनिवर्सिटीज का भी क्राइटेरिया होता है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज का भी क्राइटेरिया डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो आपकी पॉलिसी से बच्चे तो बहुत ज्यादा मुश्किल। एक्चुअली बच्चों के लिए तो बहुत आसानी पैदा हो गई है कि उनको हमने एक ऐसा फार्मूला बना दिया है कि जिससे वो इस मुश्किल वक्त में, जब कि हमें इतनी बड़ी वबा का सामना है, तो उसमें हमने तालीम को जारी रखने का एक पूरा प्रोग्राम बना दिया है। बच्चों की प्रमोशन भी हो गई है, बच्चे जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में भी जा रहे हैं, यानी कि वो जो एक तसलसल है वो रुका नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें बच्चों के लिए क्राइटेरिया जो जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपना इम्तिहान लेती हैं, और अपना इम्तिहान लेने के बाद वो एक अपना इम्तिहान का रिजल्ट होता है और एक उनका रिजल्ट जो पिछला होता है उसकी बुनियाद पे करेंगे। सर ये बताइएगा कि ये प्राइवेट स्कूल जो है उन्होंने आपका नोटिफिकेशन मई तक 20% फीस कंसेशन दी थी सालों में, लेकिन अब आपने छुट्टियों भी एक्सटेंड कर दी 15 जुलाई तक, तो वो पेरेंट्स जो है वही कह रहे हैं कि 2 माह और भी 20% फीस रहेगी। जैसे मैंने पहले कहा कि हम जरूर इसको कंसिडर करेंगे, लेकिन जहां पेरेंट्स जो हैं उनका एक जेन्युइन कंसर्न है और हमारा फर्ज है कि हम उनके जेन्युइन कंसर्न का ख्याल करें, लेकिन दूसरी तरफ जो स्कूल है उनका भी हमने ख्याल करना है कि ये ना हो कि स्कूल बंद हो जाए। तो इसलिए ये दोनों चीज़ों जो हैं इनको मद्देनजर रख के तो बात है। मेहरबानी जी, शुक्रिया।